اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، خوشیوں کے ساتھ اپنے گھروں میں آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 46 اور اس سے آگے پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا سبق۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین۔ ترجمہ ہے، اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے تورات تھی، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب وہی تھا جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کا تھا، اسی کی وجہ سے وہ دعوت دیتے تھے۔ یہ کوئی نیا دین نہیں تھا، تورات کی اصل تعلیمات میں سے جو کچھ اب تک محفوظ تھا اسی کو عیسیٰ علیہ السلام خود بھی مانتے تھے، اور انجیل بھی تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور انجیل میں بھی اسی شریعت پر چلنے کا حکم تھا۔ انجیل میں ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ مکمل کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان یا زمین نہ ٹل جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ جی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تورات، انجیل اور پھر قرآن پاک کے متعلق ھدی و نور ان کے الفاظ آئے ہیں۔ ان نازل شدہ کتابوں کا ہدایت ہونا تو اس اعتبار سے ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کے حقائق کے بیان پر مشتمل ہے، اور نور اس لحاظ سے ہے کہ انسان کے لیے عملی زندگی میں رہنمائی کا کام دیتی ہیں۔ تفسیر کبیر کی روایت ہے، یہ کتابیں اپنے اپنے وقتوں میں لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ تھیں، اسی طرح آج قرآن پاک ہدایت کا منبع اور روشن قندیل ہے اور رہے گا۔ قرآن اس حقیقت کا بار بار اعتراف کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جتنے انبیاء بھی دنیا کے کسی بھی گوشے میں آئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی پچھلے انبیاء کی تردید کے لیے اور ان کا مذہب مٹا کر اپنا نیا مذہب چلانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہر نبی نے اپنے سے پہلے آنے والے نبی کی تصدیق کی ہے، اور ان کے ہی کام کو آگے بڑھانے کے لیے وہ آتے تھے۔ اسی طرح کوئی کتاب بھی پچھلی کتابوں کی تردید کے لیے نہیں نازل ہوئی، بلکہ وہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آئی۔ انبیاء الاتی بھائی ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں سب لوگوں سے زیادہ عیسیٰ ابن مریم سے دنیا اور آخرت میں تعلق رکھتا ہوں۔ انبیاء سب الاتی بھائی ہیں۔ الاتی بھائی کون سے ہوتے ہیں؟ جن کا باپ ایک ہوتا ہے، مائیں مختلف ہوتی ہیں۔ تو ان سب کے تمام نبیوں کا عقیدہ ایک ہی تھا، ٹھیک، یعنی کہ باپ ایک ہی تھا، عقیدہ ایک ہی تھا، کیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ اور میرے درمیان کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 610 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آیت کے آخری حصے میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یعنی رہنمائی اللہ سے ڈرنے والوں، پرہیزگاروں اور اعلیٰ کردار کے حامل افراد کو ملتی ہے، جو اپنی غفلت سے نکل آتے ہیں اور زندگی کے مقصد کو سمجھ لیتے ہیں، اور اللہ کا خوف خود نہیں آتا، کوشش تو کریں، کوشش کرنی پڑتی ہے، اور جب کوشش کامیاب ہو جائے تو اللہ کا تقویٰ دل میں آ جاتا ہے اور ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ کلام اللہ کو بار بار مسلسل پڑھنے سے اور غور و فکر کرنے سے اللہ کا ڈر ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ ڈر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 47، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، اور لازم ہے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ تو جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 کے مطابق، تو وہ کافر ہیں۔ 45 کی روح سے وہ ظالم ہیں، اور 47 یعنی آیت کی روح سے، اس آیت کی روح سے فاسق قرار دیے گئے ہیں۔ اگرچہ مخاطب یہود و نصارہ ہیں، مگر سب سے خطاب ہے، مسلمان بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرنے والا ابتدا میں تو فاسق ہو جاتا ہے، جب گناہ سے آگے بڑھ جائے تو ظالم، اور جب اسے معمول بنا لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ دوسرا مطلب جرم کی نوعیت اور شدت کے اعتبار سے ہے، جیسے یہود نے رجم کے حکم پر عمل نہ کیا، پھر اسے چھپایا، تو یہ کفر ہے، اور بنو نذیر نے بنو قریظہ سے دوگنی دیت لی تو یہ ظلم ہے اور عدل اور انصاف کے خلاف ہے، اور اگر اس سے کم تر درجے کا گناہ ہو تو وہ فسق ہے۔ اہل انجیل کو یہ حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت بھی ختم ہو گیا اور انجیل کی پیروی کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ اب ایماندار وہ سمجھا جاتا ہے جو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا اور قرآن کی اتباع کرے گا۔ آیت نمبر 48، اس میں اللہ پاک ہم سے فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ بھیجی، اس حال میں کہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو کتابوں میں سے اس سے پہلے ہے اور اس پر محافظ ہے، پس ان کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کر جو اللہ نے نازل کیا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر اس سے ہٹ کر جو حق میں سے تیرے پاس آیا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، اور لیکن تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے، پس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہی ذمہ داریوں اور بالکل اسی میثاق کے ساتھ یہ کتاب تمہارے حوالے کی جا رہی ہے، اور تم اب اس کے مطابق فیصلے کرو۔ اہل کتاب نے تو اپنے صحائف کو اپنی مرضی سے بدل ڈالا تھا، اور یہ انسانی اور اللہ کا کلام کا مجموعہ بن گیا تھا۔ اب انسانوں کی بھی باتیں اس میں آ گئی ہیں اور اللہ کا کلام بھی، یعنی حق اور باطل کا مجموعہ بن گئی تھی یہ کتاب۔ لیکن قرآن پاک جو کہ ہر تبدیلی سے پاک ہے، اس نے ان کتابوں کے احکام کو بالکل ٹھیک ٹھیک پیش کر دیا بعد کی امت میں۔ دراصل اس آیت میں توریت اور انجیل کے بعد قرآن کا اور اس کی چند خصوصیات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، قرآن کا نزول حق کے ساتھ ہوا۔ حق کیا ہے، اس کی تفسیر اگر پڑھی جائے تو قرآن کی شان اور جلالت ہم پر واضح ہو جائے گی۔ نمبر 2 ہے، یہ پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور نمبر 3، قرآن ان پہلی کتابوں پر مہیمن بن کر آیا ہے، مطلب نگران، محافظ، شاہد، امین۔ یہاں پر اس کے سارے معنی مراد ہیں۔ قرآن بدلے ہوئے الفاظ اور قوانین کے صحیح رنگ پیش کرتا ہے، مطلب جو قرآن کے لفظ بدل دیے گئے، قوانین بدل دیے گئے، قرآن وہ صحیح دوبارہ سے بیان کر رہا ہے، اور اپنے الفاظ میں ایسی قوت رکھتا ہے کہ اب کسی شخص کا ہاتھ اس کی تبدیلی اور رد و بدل کی جسارت بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن ہی تو وہ کسوٹی ہے جس پر ہم توریت اور انجیل کو پرکھ کر بتا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں ان کتابوں میں تحریف یعنی تبدیلی کی گئی ہے، کون سا کلام الہی ہے اور کون سا انسانی کلام ہے۔
قرآن گواہ ہے اس بات کا کہ اللہ پاک نے یہ کتابیں اپنے انبیاء پر نازل کیں، اور قرآن امین ہے گزشتہ انبیاء کی تعلیمات کا، وہ جوں کی تو ان کی تعلیمات کو پیش کرتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی کوئی تصرف نہیں کرتا۔ اب ان کتابوں کے ہوتے ہوئے ان کے احکام پر عمل کرنے کے بجائے من مانی کی جائے تو ان کتابوں کے نزول کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ کسی کو کسی کام سے روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص وہ کام پہلے کر رہا تھا اب اسے روکا جا رہا ہے، بلکہ مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے یہ کام نہیں کرتا تھا، آئندہ بھی اس سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا جیسے کہ پہلے نہیں کرتے تھے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی خواہشات کی پیروی کرنے کا کوئی گوشہ پیدا ہو گیا تھا، ہرگز نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے آئندہ بھی ہمت سے استقلال سے اللہ کی احکام کی پیروی کرنی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے شریعت جو ہے وہ واضح اور روشن راستہ ہے اللہ کی طرف جانے کا، انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ عقائد اور کلیات تمام کتابوں میں یکساں ہیں، اللہ واحد ہے، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ ساری باتیں نا ہر کتاب میں ایک جیسی ہیں، مگر ان کی تفصیلات، عبادات، ان کی شکل و صورت، حرام حلال اور ان کے قواعد میں مختلف میں اختلاف ہے، مختلف قوموں کی ان چیزوں میں اختلاف ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ ان کی آزمائش بھی تو ان کو اللہ نے کرنی تھی نا، اسی لیے ان کو الگ الگ کتابیں دیں۔ علامہ بزابی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اگر اللہ چاہتا تو جبراً ہر ایک کو اسلام کا پابند بنا دیتا اور کسی کے انکار کی مجال بھی نہ ہوتی، لیکن اللہ نے ایسا نہ کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ اللہ نے لوگوں کا امتحان لینا تھا، وہ چاہتا تھا کہ دیکھے کون اپنی مرضی سے دین حق کو قبول کرتا ہے اور کون جان بوجھ کر اس پر اعتراضات کرتا ہے۔ یہاں پر یہ جملہ بڑا معنی خیز ہے کہ ان جھگڑوں میں پڑھ کر اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ اس کے آخری دین، آخری نبی، آخری کتاب پر ایمان لے آؤ اور نیکی کرنے میں جلدی کرو اور ایمان میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اہل کتاب کو غیرت دلانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو مشرک اور جاہل تھے وہ اس دین کو قبول کر کے اپنے رب کی رضا کے راستے پر چل نکلے ہیں، اور تم عالم فاضل ہو کر، اہل دانش ہو کر، اہل کتاب ہو کر بھی فضول بحثوں میں، بیکار لڑائیوں میں اپنی عمریں برباد کر رہے ہو۔ اس دنیا میں تم کھو کر رہ گئے ہو، یہ تمہاری عارضی قیام گاہ ہے، یہاں سے تم نے ایک دن چلے جانا ہے اور اپنے اس رب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے جو سب جانتا ہے اور سب خبر رکھتا ہے، کیونکہ وہ علیم و خبیر ہے۔ دنیا میں تو تم اپنی بدعملیاں، اپنی چکنی چپڑی باتوں کے خوبصورت پردے ڈال کر چھپا لو گے، آخرت میں جب یہ سارے پردے اڑ جائیں گے اس وقت کیا کرو گے؟ حقیقت تو بے نقاب ہو کر رہے گی، اس وقت کہاں منہ چھپاؤ گے؟ آخر میں اللہ پاک فرما رہا ہے اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ مطلب تمہاری ہر چیز سے اللہ باخبر ہے، تمہارے کرتوت تمہارے سامنے آ کر رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔